خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مواد کی ترسیل جاری ہے۔ آج نیوز کے سینئر رپورٹر شہاب الدین سے مزید جانتے ہیں۔ شہاب الدین، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں وہاں سے؟ جی، کل خیبر پختونخوا کے 3 حلقوں پر ضمنی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور آج چارسدہ، مردان اور پشاور میں انتخابی مواد تقسیم کرنے کا عمل جاری ہے۔ پریزائڈنگ افسران اور پولنگ اسٹیشن میں تعینات عملہ وہ اپنے اپنے مقررہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مقررہ جو جگہ ہیں وہاں پہ جا کے وہ انتخابی مواد وصول کر کے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں نشترحال پشاور میں، جہاں N31 پر ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی مواد تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں خواتین اور مرد پریزائڈنگ افسران اپنے عملے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور انتخابی مواد وصول کر کے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچا رہے ہیں۔ آج یہ پولنگ اسٹیشن میں پولنگ بوتھ اور تمام تر انتظامات مکمل کر کے کل صبح 8 بجے سے ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا، جو 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ اس انتخابات کے لیے سیکیورٹی کی بھی فل پروف انتظامات کی گئی ہیں۔ یہاں پر الیکشن مواد تقسیم کرنے کے ساتھ تمام پریزائڈنگ افسران اور اس عملے کے ساتھ بھی پولیس اہلکار موجود ہے اور وہ انہی کے ساتھ یہی سے پولنگ اسٹیشن پر روانہ ہو جائے۔ جی، چارسدہ کا حلقہ N24 عوامی نیشنل پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ انتخابات میں PTI نے اس حلقے پر راج کیا۔ تاہم چارسدہ کے عوام ضمنی الیکشن میں کس کو ووٹ دینے کے خواہش مند ہے، جانتے ہیں آج اس کے نمائندے کامران علی سے، جنہوں نے حلقے کے عوام سے بات چیت کی ہے۔ چارسدہ ANP کا گڑھ، لیکن پچھلے عام انتخابات میں PTI ہی کے امیدوار اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ PTI کی مقبولیت میں اضافہ اور ANP کی مقبولیت میں کمی کی وجہ کیا ہے، آئیے چارسدہ کے عوام ہی کی زبانی جانتے ہیں۔ یہاں پہ جو مدر پارٹیز ہیں یہ ANP ہے، یہ ان کے مدر لینڈ ہے، اور JUI ہے جو یہاں پہ 3 دفعہ یہ سیٹ جیت چکی ہے، مولانا سنجان صاحب اور 2 دفعہ مولانا گوہر شاہ صاحب۔ اس کے بعد خان عبدالولی خان مرحوم اور اسفندیار ولی بھی یہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ دونوں جماعتیں اکٹھے ہیں اور ساتھ میں آفتاب شیر بھاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی وہ بھی ہے، اور ہم مسلم لیگ نون اور PDM کی ساری جماعتیں ان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اگر صوبائی حکومت نے کوئی کھیل نہیں دکھایا تو یہ ایک طرفہ مقابلہ ہے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت ہے، جو بھی ادھر سے PTI کا امیدوار کھڑا ہوتا ہے وہ سارا عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، 9 امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں۔ بے شک ANP نے بہت کام کیے، میں بھی مانتا ہوں کہ 2008 میں وزیر اعلیٰ حیدر ہوتی نے بہت کام کیے، لیکن عمران خان یا پرویز خٹک کے مقابلے میں نہیں۔ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی ہارا نہیں تھا، بلکہ ان کو ہروا دیا گیا تھا، اور وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے۔ ML ولی کو جو سپورٹ PDM کی طرف سے حاصل ہے اور دوسرے محب وطن جماعتوں کی طرف سے، انشاءاللہ جیت ہم سے تقریباً دو دن کے فاصلے پہ ہے۔ یہ 13 پارٹی اگر 50 پارٹی بھی ہو جائے پھر بھی عمران خان انشاءاللہ جیت جائے گا۔ چارسدہ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کس کو ووٹ دینا ہے، یہ میاوالی ہم جائیں گے یا ادھر ولی باغ جائیں گے۔ مختصر سارے سمجھ رہے، سارے چارسدہ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، سارے جو عورتیں بھی ہے اور مرد بھی ہے، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ووٹ دے دیں گے تو ہم کدھر جائیں گے۔ صحت کارڈ کو دیکھو اور کام کون کام میں یاد کروں، اس کو بلا خوبیاں ہے عمران خان کا۔ عمران خان اچھا انسان ہے، دل سے صاف ہے، اور انشاءاللہ زیادہ لیڈ سے جیتے گا انشاءاللہ۔ پچھلے سے حالات مختلف ہے، کیونکہ ادھر 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ تو سلیکٹڈ تھا، وہ جو کانٹیدار مقابلہ ہے نیازی کا اور ML ولی کا، تو یہ صرف خالصتاً اپنے علاقے کا اور دوسرے علاقے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ادھر، ہم یہ سمجھتے کہ ML ولی ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے علاقے کا خاندانی بندہ ہے سیاسی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں۔ حلقہ N24 پر اس بار کون سی پارٹی مقبول ترین ہوگی، یہ فیصلہ 16 اکتوبر کو عوام نے کرنا ہے۔ کیمرہ مین عادل زادہ کے ساتھ کامران علی، آج نیوز چارسدہ۔ فیصل آباد کے حلقہ NA108 کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عظیم شہزاد سے۔ عظیم، بتائیے گا۔
جی فیصلہ آباد کے حلقہ N108 کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کل ہوگی، جس کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ انتخابی سامان کی ترسیل جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کا سامان جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے سپرد کیا جا رہا ہے، جن میں بیلٹ باکس، بیلٹ پیپر، اسٹیشنری اور دیگر سامان جو ہے وہ شامل ہے۔ 354 پولنگ اسٹیشنز پر سامان کی منتقلی کے لیے پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ پولیس کی سیکیورٹی میں یہ سامان جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پر منتقل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سامان کی ترسیل جو ہے وہ شام تک مکمل کر لی جائے گی۔ 354 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جن میں کل 5,05,186 ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے کریں گے۔ 10 امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں، جبکہ 2 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے مقابلہ متوقع ہے۔ جی کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ N237 پر ضمنی انتخاب کل ہوں گے اور حلقے کی صورتحال جانیں گے آج اس کے نمائندے شمیل احمد سے۔ جی شمیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، میں قومی اسمبلی کے حلقہ 239 میں اس وقت موجود ہوں۔ اس حلقے میں جو ووٹروں کی کل تعداد ہے وہ 5,80,000 ہے اور ان 5,80,000 ووٹرز کے لیے اس حلقے میں 330 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اکرم چیمہ جو تھے، انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، ان کو مجموعی طور پر 69,161 ووٹ ملے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم کے سہیل منصور خواجہ تھے، جو کہ صرف 350 ووٹوں کی کمی سے دوسرے نمبر پر رہے۔ اس وقت بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے، نیّر رضا ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں اور مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں۔ ہم جو ماضی کا یہاں 2018 کا رزلٹ دیکھتے ہیں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو اس وقت صورتحال خاصی تبدیل نظر آتی ہے، کیونکہ نیّر رضا سے پہلے چیئرمین بھی رہے ڈسٹرکٹ کورنگی کے ایم کیو ایم کی جانب سے، جبکہ یہاں اس حلقے میں ایم کیو ایم کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ اس حلقے کی تھوڑی سی میں آپ کے حوالے سے صورتحال بھی بتاتا چلوں کہ یہاں تقریباً 22 امیدوار ہیں، جس میں سے 14 آزاد امیدوار ہیں، جبکہ یہاں ایم کیو ایم اور تحریک کے ووٹ بینک کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ کا بھی ایک حلقہ سر یہاں پر بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ جو صورتحال ہے وہ یہاں اس وقت جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ نیّر رضا جو کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے درمیان ہے۔ دونوں کی جو اس وقت صورتحال، اگر ہم پچھلا الیکشن دیکھتے ہوئے اس میں جو رزلٹ تھا اس میں صرف 350 ووٹوں کا فرق تھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیّر رضا کو دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے، جبکہ وہ یہاں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے جو یہاں ترقیاتی کام یا اس کے حوالے سے اپنا اثر و رسوخ ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ موجود ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک سامنے آیا ہے اور جس طرح ان کے پروگرامات ہوتے رہے تو اس میں کچھ مزید بہتری بھی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مہاجر قومی موومنٹ اور ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی ایک اپنا اہم ووٹ بینک یہاں رکھتی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں جو اس سے پہلے ضمنی انتخاب ہوا کورنگی میں، وہاں ٹی ایل پی نے ایم کیو ایم کو بہت ٹف ٹائم دیا اور وہاں صرف ان کا امیدوار 65 ووٹوں سے رہ گیا تھا۔ یہاں یہ جو 330 اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں جو پولنگ اسٹیشن ہے، یہ حلقہ شاہ فیصل کالونی، ملیر، سعود آباد اور کھوکھرا پار کے علاقوں میں مشتمل ہے، اور اس میں مجموعی طور پر جو ووٹروں کی تعداد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا 5 لاکھ سے زائد ہے۔ جو صورتحال ہے اس حلقے میں بڑی دلچسپ دیکھی جاتی ہے کہ یہاں اس سے پہلے 2018 کے جو الیکشن تھا اس میں مسلم لیگ نون کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک یہاں سامنے آیا تھا، تو خاصا گنجان آباد حلقہ ہے جہاں پر اس میں مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں خاص طور پر پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ایک بار پھر سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گے، جبکہ ایم کیو ایم کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کی تمام جو پولنگ کمپین ہے وہ شاندار طریقے سے جاری ہے اور کل جب نتائج آئیں گے تو کامیابی ان کے حق میں ہوگی۔